العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ باپ نے بڑا سمجھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ لیکن جب آدم دیکھا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں ماننے والا، تو آدم جا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے عہدے سے مجھے نہ ہٹانا، جو میری عزت تھی مجھے پوری عزت دینا، تو جان میرا بیٹا جانے، میں بیٹے سے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، آج کے بعد میرے بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بادشاہ تو جان میرا بیٹا جانے۔ بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ جب باپ بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے بیٹے سے، تو اب دیکھنا میں اپنے وزیر خزانہ آدم کے بیٹا ابراہیم کے ساتھ کیسا حشر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا فوجیوں کو کہ جا کر ابراہیم کو گرفتار کر کے میری دربار پر لایا جائے، اور یہ روانہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم تجھے ہمارے خداؤں کو ماننا پڑے گا، ہمارے بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی، اگر نہیں پھر میں تجھے آگ میں جلا دوں گا، آگ کے اندر تجھے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ کے سامنے بھی بادشاہ کو دعوت دے ڈالی کہ بادشاہ آپ بھی اللہ کو ماننے والے بن جائیں، ہمارا خدا، ہمارا مالک، ہمارا معبود، ہمارا مشکل کشا ایک رب کی ذات ہے۔ لیکن نمرود کا ماننے والا تھا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہو، وہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، سچ کو ٹھکرا دیتے ہیں، دین کے اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نمرود کو دعوت دی۔ نمرود نے کہا، ابراہیم اگر تو نہیں مانے گا پھر تیرا انتظام کرنا پڑے گا، تجھے تیرے لیے پھر آگ جلانا پڑے گی، آگ کے اندر تجھے ڈال کر ختم کر دیں گے۔ ابراہیم خلیل نے کہا، بادشاہ مجھے آگ کے بارے میں یہ نہ کہے کہ تجھے آگ میں جلا دوں گا، ختم کر دوں گا، جلانے والا اور ختم کرنے والی ذات رب کی ہے، اگر وہ جلانا چاہے گا تو جل جاؤں گا، اگر وہ بچانا چاہے گا تو بچ جاؤں گا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دے، یہ دھمکیاں مجھے نہ دے، میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنے والا بن جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ قوم کی طرف سے اعلان ہو گیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے کہ قوم کی طرف سے اعلان ہو گیا، بادشاہ نمرود کی طرف سے اعلان ہو گیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلانا ہے، اسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے لکڑیاں جمع کی جائے، لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال کر ختم کریں گے۔ یہ ہمارے خداؤں کا انکار ہے، یہ ہمارے خداؤں کو مانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو آگ میں جلا کر ختم کریں گے۔ جب اعلان ہوا، ہر قوم کا ہر بوڑھا جوان بیمار انسان بھی لکڑیاں اٹھا کر، لنگڑا لولا بھی لکڑیاں اٹھا کر آ رہا ہے کہ ہمارے خداؤں کا مخالف ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا، تو اس لیے ہم اپنے خداؤں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ہم ہنستے توفیق لکڑیاں دے رہے ہیں، اپنے خداؤں کی مدد کے لیے ہم لکڑیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا منکر ابراہیم کو آگ میں ختم کر دیا جائے گا۔ ہر ایک لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، بچہ بھی لکڑیاں، بوڑھا بھی، کمزور بھی، بیمار بھی، سارے لکڑیاں لے کر جمع کر رہے ہیں۔
فوجی بھی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ 40 میل تک چوڑائی میں لکڑیاں جمع ہو گئی، اکٹھے ہو گئی. لکڑیوں کو آگ لگائی، اتنی آگ چیخا تھا کہ آسمان پہ ترنگا جاتا ہوا اس آگ کی تپش سے وہ ترنگا بھی آگ کے اندر گر جاتا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اتنا بڑا چیخا جلایا کس کے لیے؟ جواب ملتا ہے ہمارے خداؤں کا مخالف، ہمارے بتوں کا مخالف ابراہیم ہے، اسے اس آگ میں جلا کر ختم کریں گے. آگ جلائی گئی، چیخا جل دیا. بادشاہ نمرود کہتا ہے ابراہیم دیکھ آگ کو تیرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے، تجھے اس آگ میں ڈالا جائے گا. ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے مجھے نہ ڈراؤ، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اس کے رب کی رضا پہ راضی ہوں، وہ جو چاہے گا وہی کچھ ہوگا. میں ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ اگر وہ جلانا چاہے گا تو میں جل کر بھی اپنے رب کو راضی کروں گا. ابراہیم خلیل اللہ کے لیے پھر جھولا بنایا گیا کہ اس جھولے میں اس پنگھورے میں رکھ کر کھینچ کر اسے چھوڑیں گے، پنگھورے سے جا کر آگ میں جا کر گرے گا. اللہ رب العزت نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، پردے آسمان کے ہٹ گئے. تمام آسمانی فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا آگ کا چیخا جس آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا جائے گا. جبرائیل کہتا ہے مالک کائنات مجھے اجازت دے میں تیرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں. اللہ نے جبرائیل کو اجازت دی، جبرائیل جا تجھے اجازت ہے میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کر کے آ جا. جبرائیل آ جاتا ہے. جبرائیل نے آ کر کہا ابراہیم سامنے دیکھ آگ کا اتنا بڑا چیخا ہے، اگر تو حکم کرے میں پر مار کر آگ کو بجھا دوں، ختم کر دوں. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جبرائیل مجھے یہ بتا اپنی مرضی سے آیا یا تجھے رب نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ جبرائیل کہتا ہے رب سے اجازت لے کر تو آیا ہوں ملاقات کے لیے، لیکن یہ جو مدد ہے میں آپ کے حکم کا انتظار ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں پر مار دوں گا. لیکن رب نے مجھے نہیں کہا. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جبرائیل تو چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بچانا چاہے گا تو وہ خود بچائے گا، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جل کر بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل تو جا. جبرائیل واپس چلا گیا. رب نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا مالک کائنات آگے بھی تو خلیل ہے، تیرا یار ہے، تیرا دوست ہے. وہ کہتا ہے جبرائیل تیری ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے خود دیکھ رہا ہے، اگر وہ مدد کرنا چاہے گا، وہ بچانا چاہے گا تو وہ خود بچائے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جل کر بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میکائیل نے کہا رب العالمین مجھے اجازت دے میں تیرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں. اللہ نے فرمایا میکائیل جا، تجھے بھی اجازت ہے، جا میرے ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کر کے آ جا. میکائیل جو ہوا اور بارش برساتا ہے فرشتہ، میکائیل آ گیا. ابراہیم اللہ سے ملاقات کی کا ابراہیم خلیل اللہ وہ سامنے اتنا بڑا چیخا آگ کا جل رہا ہے اور تجھے اس میں ڈالا جائے گا. ابراہیم اگر اجازت دے میں بارش برسا کر آگ کو ختم کر دوں. ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا مجھے یہ بتا رب نے تجھے مدد کے لیے بھیجا یا تو اپنی مرضی سے آیا ہے؟ جب میکائیل کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ آیا تو رب سے اجازت لے کر آیا ہوں، لیکن مدد کے لیے اگر آپ حکم کریں گے تو میں بارش برسا کر آگ کو ختم کر دوں گا. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا
میکائیل تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، تو چلا جا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سارا نظارہ میرا رب خود دیکھ رہا ہے، اگر وہ بچانا چاہے گا تو خود بچائے گا، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جل کر بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میکائیل واپس اسرافیل آ گیا رب سے اجازت لے کر۔ اسرافیل کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ حکم کرے، اگر اجازت ہو پھوٹ مارو، سب کچھ ختم، سب کچھ فنا کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم نے پوچھا اسرافیل مجھے یہ بتا، رب نے بھیجا مدد کے لیے یا اپنی مرضی سے آیا؟ اسرافیل نے بھی کہا رب سے اجازت لے کر آیا ہوں، لیکن مدد میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، اگر تیرا حکم ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے اسرافیل، تو بھی چلا جا، میرا رب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چاہے گا تو مدد خود کرے گا، اگر وہ مجھے جلانے میں راضی ہے میں جل کر بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ رب ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ موت دیتا ہے، وہ رب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ میکائیل بھی واپس، اسرافیل بھی واپس، جبرائیل بھی واپس۔ اس کے بعد نمرود نے ابراہیم کو جھولے پر بٹھا کر اور جھولے پیچھے کھینچ کر جھولے کو چھوڑا، جیسے ہی آگ میں جانے لگا ابراہیم خلیل اللہ نے حکم دے دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ رب العالمین آگ کو خطاب فرمائے، آگ کو اعلان کر رہے، آگ کو متنبع کر رہے، قُلْنَا يَا نَارُ اے آگ خبردار، تیرے پاس میرا ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے، تیرا کام تو ہے لکڑی ہے تو اسے بھی جلا دیتی ہے، ہڈیاں ہے تو اسے بھی جلا دیتی ہے، اگر لوہا آ کر اسے بھی تو پگھلا دیتا ہے، آج تیرا کام ہے سب کچھ کو جلا دینا، رات بنا دینا، لیکن آج تجھے حکم ہے کہ تیرے اندر میرا ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے، اسے تکلیف نہیں دینی، اس کا ایک بال بھی نہیں جلانا، اس کو آرام، اس کے لیے رات و سکون والی بن جا۔ بھائی آگ تو جلاتی ہے، آگ گلزاری بنتی، آگ تو وہ کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے، لیکن جب رب کا حکم آ جائے تو وہ آگ بھی محافظ بن جاتی ہے، آگ بھی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو انسان رب کا بن جائے، رب پھر مشکل کے وقت اس انسان کا بن جاتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آج خبردار تیرے اندر میرا ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی نہ جلے، نہ زیادہ ٹھنڈک کرنا، نہ زیادہ گرم، درمیانی سکون رات والی بن جانا۔ جیسے ابراہیم کا اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جو ابراہیم خلیل اللہ کے نیچے تخت بچھا دیا، آرام سے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر بٹھا دیا، ساری کی ساری آگ جل رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ آرام سے چل آگ کے اندر بیٹھ گئے۔ نمرود سمجھا ابراہیم ختم ہو گیا، ابراہیم سمجھا، نمرود سمجھا ابراہیم کی گوٹیاں ختم، راک بن گیا، ختم ہو گیا۔ کون سمجھ رہی ہے کہ ابراہیم ختم، کون سمجھ رہی ہے ہمارا دشمن ختم، لیکن رب کہہ رہا ہے میرے دشمنوں، میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والوں، میرے علاوہ غیروں کی پوجا کرنے والوں، ابراہیم خلیل اللہ کا میں خود کو حافظ ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کی آگ کے اندر بھی حفاظت کر رہا ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو ابراہیم ختم ہو گیا، ابراہیم ختم نہیں ہوا، ابراہیم تو رات و سکون کے ساتھ بیٹھا 40 دن تک ابراہیم خلیل آگ کے اندر ہے،
لیکن نمرود بادشاہ کو جب خبر ملی، محسوس ہوا کہ ابراہیم کو آگ جلا ہی رہی، تو ابراہیم اللہ کو جلے نہیں، ختم نہیں ہوا، تو فوجیوں کو حکم دیا کہ پتھروں کی بارش کرو تاکہ پتھر آگ میں جا کر گرے اور ابراہیم کو پتھر لگے تاکہ پتھروں سے ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے پتھروں کی بارش کروا دی۔ اللہ نے خدا کو حکم دے دیا، خبردار پتھر نیچے نہ جائے، پتھروں کو روک لینا ہے۔ یہ جو خلا ہے اللہ کے حکم سے پتھر کو روک دیا، پتھر ایک بھی نیچے نہیں گیا۔ نمرود کی تو کوشش ہے کہ آگ میں نہیں جلایا تو پتھروں سے بارش کر کے اسے پتھر مار کر ختم کر دوں۔ رب نے خلا کو حکم دے دیا اس خلا کو کہ نیچے پتھر نہ جائے، اس پتھر کو روک لے، پتھر اوپر روک گئے۔ 40 دن تک ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر ہے، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ ہے۔ 40 دن کے بعد ابراہیم خلیل اللہ باہر نکل کر آ گئے۔ نمرود نے جب دیکھا، نمرود بادشاہ نے جب دیکھا ابراہیم کا تو کچھ نہ بگڑا، ایک بال بھی نہ جلا، نمرود جلال میں آ گیا۔ نمرود غصے میں آ کر کہتا ہے ابراہیم اپنے خدا کو کہے اپنی فوج بھیج دے، میں تیرے خدا کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں، لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بادشاہ تھا نا، عقل الٹ گئی تھی، یہ نہیں سمجھا کہ مجھے تو پیدا رب نے کیا ہے، بادشاہ بن گیا تو رب کو بھلا کے بیٹھ گیا۔ اس نے سمجھا میں ہی رب ہوں، بس سب کچھ میرے قبضے میں ہے، بس اس نے یہی سمجھا ہوا تھا۔ نمرود بادشاہ 6 لاکھ اپنی فوج لے کر میدان میں آ گیا۔ کہا ابراہیم میں اپنی 6 لاکھ فوج لے کر میدان میں آ چکا ہوں۔ ابراہیم اپنے خدا کو کہے تیرا رب بھی اپنی فوج بھیج دے، ہم تیرے خدا سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، تیرے خدا کی فوج سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، میرا مالک اس کا عقل تو الٹ ہو چکا ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، یہ کہتا ہے اپنے رب سے کہے فوج بھیجے، میں تیرے رب کی خدا کے ساتھ تیرے خدا کی فوج سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا ابراہیم اگر نمرود یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی فوج بھیجوں تو اسے کہہ دے تیار ہو جائے، میں بھی فوج بھیج رہا ہوں، طاقتور نہیں، سب سے کمزور فوج، جو سب سے کمزور فوج ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں، نمرود کو کہہ تیار ہو جائے۔ اللہ نے مچھروں کو حکم دے دیا، مچھر فوج کو کہ جاؤ نمرود سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان روایات میں لکھا ہے تو ان مچھروں کے اندر ایک مچھر جو اندھا تھا، لنگڑا لولا بھی تھا، اس نے کہا رب العالمین مجھے بھوک زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر تجھے بھوک زیادہ ہے تو جو ہے جا کر بادشاہ کا مغز کھانا ہے، بادشاہ کا جس کا عقل الٹ ہو چکا ہے، اس بادشاہ کا مغز میں تیرے لیے خوراک بنا رہا ہوں، جا اور بادشاہ کا تمہیں مغز کھانا ہے۔ اللہ نے مچھروں کی فوج بھیج دی، مچھروں کی فوج آ گئی، وہ لنگڑا لولا مچھر بادشاہ کے ناک سے گھسا اندر چلا گیا، دماغ کے اندر چلا گیا، جا کر مغز کھانے لگا۔ جب مغز کھانے لگا دماغ کو کاٹنے لگا، بادشاہ نمرود کو تکلیف ہونے لگی، اپنے فوجوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک مجھے جوتے مارے، فوجیوں میں سے ایک فوجی بادشاہ کے سر پہ جوتے مارتا ہے، کیونکہ مچھر اندر ہوتا ہے نا، جب جوتا لگا آواز کری تو مچھر خاموش ہو گیا کہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جاتا تو نمرود کو سکون مل جاتا۔ جب جوتے کی آواز بند ہوتی مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا، کھانا اپنی کاروائی شروع کر دیتا، پھر بادشاہ کو تکلیف ہوتی،
بادشاہ فوجیوں کو کہتے مجھے جوتے مارو، پھر فوجی جوتے مارتے، مچھر خاموش ہو جاتا کہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے۔ جب جوتے بس کرتے پھر مچھر کاٹنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ 40 دن تک مچھر نے نمرود بادشاہ کا مرد کھاتا رہا۔ 40 دن کے بعد بادشاہ مر گیا، مچھر لنگڑا لنگڑا نکل کے چلا گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے مچھروں کو بھیج کر اس نمرود کی تمام فوج کو نیست اور نابود کر دیا۔ مچھر ہم کو یہ مچھر تو معمولی چیز ہے، ہمارے ہاتھ میں ہم مسئلے ختم، لیکن رب جب نمرود کے مقابلے میں بھیجی، وہی نمرود بادشاہ جو کہتا ہے میں رب سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، وہی مچھر لنگڑا لولے نے اسے تباہ کر کے دکھا دیا کہ جو رب سے ٹکر لے گا رب اسے اس طرح نیست اور نابود کر دے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جانا پڑا، چیخے کے اندر جانا پڑا، دل تو کرتا تھا یہ آگ میں کون جائے، ہم جاتے ہم تو کہتے نہیں بادشاہ ہم آگ کی بات مانتے ہیں، ہم آگ میں نہیں جاتے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ آگ میں جانا۔ ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ جب اس امتحان سے نکل گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور حضرت حاجرہ کی عمر 90 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، رب حب لی من الصالحین، میرا مالک بے اولاد ہوں، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، میرا مالک مجھے اولاد سے نواز دے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ رب حب لی من الصالحین، میرا مالک اولاد مجھے عطا کر دے، اولاد دینے والا میرا مالک تو ہے۔ 120 سال عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے میں ہوں، اولاد مانگ رہا ہوں۔ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ دعا سنی مسکرانے لگ گئی، مسکرا رہی تھی اس لیے کہ میری 90 سال عمر، میرے شوہر اور میرے خاوند کی 120 سال عمر ہے، اب اولاد کیسے ملے گی، اب اولاد کیسے آئے گی، بڑھاپے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم کیا مانگ رہے ہو، اتنی عمر کے بعد اب آپ رب سے دعا مانگ رہے ہو۔ ابراہیم خلیل نے کہا جس سے مانگ رہا ہوں اولاد کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہے؟ اولاد کے خزانے رب کے پاس ہیں، اولاد دینے والی ذات رب کی ہے، وہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں بھی دیتا۔ دیکھیں اللہ چاہتے ہیں کافروں کو بے حساب اولاد دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیتا، اور چاہے تو دل مانگے اپنے پیغمبروں کو دے، کہیں دیکھو تو پیغمبر مانگ کر اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اولاد کے لیے کسے درخواست کی؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ رب حب لی من الصالحین، میرا مالک مجھے اولاد عطا فرما، صالحین نیک اولاد۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرا پیغمبر صرف میں تجھے نیک نہیں عطا کروں گا بلکہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں بیٹا ایسا عطا کروں گا جو بردبار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، تیرا فرما بردار بھی ہوگا، تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہو کیونکہ تو نے مجھ سے مانگا ہے، ان قریب تجھے میں عطا کروں گا بیٹا بردبار، نیک اور صالح۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب اولاد مانگے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے درخواست کیا کریں۔ اس کو اللہ رب العزت کی بات میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔